جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس چیز سے رک جاؤ، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہو۔ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتی تھیں اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتی تھیں۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُ عَلَىٰ أَنبِيَائِهِمْ، یہ حدیث حضور کی۔ آیت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج فرض ہو گیا، جس کی استطاعت ہو اس کے اوپر حج لازم ہے کرے۔ ایک شخص ابھی حضور بیان فرما رہے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرے اللہ کے رسول؟ حضور خاموش رہے، پھر پوچھ رہا ہے اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کریں؟ حضور خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ پوچھ رہا ہے کیا ہر سال حج کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر میں کہہ دیتا ہاں، میں تو تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ہر سال حج کرو، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال تمہارے اوپر فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج کر نہیں پاتے، گناہگار ہوتے۔ حضور علیہ السلام نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل و قال وکثرت السؤال واضاعت المال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ قیل و قال کرنے سے اور زیادہ سوالات کرنے سے اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ غصے میں تھے اور غصے کی وجہ سے آپ چہرہ مبارک آپ کا لال سرخ ہو رہا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے حضور سے پوچھا کہ میرا مقام کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا فی النار، تمہارا مقام جہنم میں ہے۔ حضور نے فرمایا، پھر ایک کھڑے ہو گئے صحابی اور پوچھا کہ بھائی من ابی، میرا باپ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذافہ۔ اس قسم حضور بڑے غصے میں تک، آپ پوچھو جس نے پوچھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بڑے شدید غصے میں ہیں۔ حضرت عمر حضور کے پاس آئے اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما ونعوذ باللہ من الفتن، ہم اس بات پہ راضی اور خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور قرآن ہمارے لیے ہدایت کا پیش خیمہ اور ہمارا امام ہے، اور ہم ہر قسم کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور صحابہ سے کہا، لوگوں سے کہا کہ اب آپ خاموش رہیں۔ تو یہ ہمیں تعلیمات یہ دی گئی ہیں کہ غیر ضروری سوالات کرنے کی، بھائی اگر آپ کو اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا سائز کیا تھا، کوئی ضروری ہے؟ آپ نے کوئی ٹائٹینک بنانا ہے اس کا ناپ تول کر کے؟ یا یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بنی اسرائیل پوچھ رہے ہیں گائے ذبح کرو، گائے ذبح ہو گئی، پھر اس گائے کا گوشت کس نے کھایا؟ موسیٰ نے کھایا، بنی اسرائیل نے کھایا، کس نے کھایا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے وہ بھیڑ بھیجا تھا، دمبا، جب وہ ذبح ہوا تو اسماعیل اور ابراہیم نے اس کا گوشت کھایا تھا؟ کتنا گوشت نکلا تھا؟ چربی کتنی نکلی تھی اس میں؟ یہ فضول سوالات ہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو سب سے زیادہ سوالات کرنے کے اوپر زور دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن کہتا ہے جو تمہیں بات پتہ نہیں ہو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔
لیکن الٹے سیدھے سوال نہیں، سوال کوئی ڈھنگ کے اوپر مبنی ہو۔ یہ گائے جو تھی، یہ گائے تھی کس کی؟ اب یہ سورہ بقرہ ہے، نام بھی گائے، تو گائے کا بھی تعارف سن لیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص، جب اس کا اللہ والا تھا، نیک آدمی تھا، مال و متاع کچھ نہیں، ایک چھوٹا بیٹا اور اس کی اپنی بیوی اور ایک گائے کا چھوٹا سا بچڑا، یہ کل کائنات تھی۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا کی، یا باری تعالیٰ اپنی بیوی، اپنا بچہ اور یہ میری کل ورثہ، یہی چھوٹا بچڑا ہے، یہ تیری حفاظت میں اور تیری امان میں دیتا ہوں۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ کھانے کو پہلے کچھ نہیں ہے، میری اب حالات ایسے ہیں، آثار ایسے ہیں کہ موت کے قریب ہوں، یہ میرے بیوی اور یہ چھوٹا بچہ یہ اپنی جان کو پالیں گے کہ اس کے لیے چارے کا بندوبست کریں گے۔ کہا اپنی بیوی اور بچے سے کہ میں تمہارے لیے اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جنگل میں چھوڑتا ہوں۔ جنگل کے قریب لے گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ تو سارے احوال دیکھنے والا ہے، یہی کل کائنات، یہی کل ورثہ، یہی ترکہ ہے، اب اس کو جنگل میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو پالنا بھی اور اس کی حفاظت بھی فرمانا، اور جب وقت آئے تو سلامتی کے ساتھ میرے ورثاء کو لوٹا دینا۔ گھر آیا اور اپنی بیوی بچے سے کہا کہ وہ بچڑا اللہ کے حوالے کر دیا ہے، سپرد خدا کر دیا، اور اب اپنی جان بھی سپرد خدا ہے، مر گیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر گیا، چھوٹا بچہ تھا، کہ بیٹا میں تو اس دنیا سے چل رہا ہوں، یہ تمہاری ماں ہے، ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہو خدمت کرنی ہے۔ بیٹا بھی کوئی سعادت مند تھا، ہمارے پروفیسر خرم زیاد جیسا، باپ کی اس بات کو اپنے کپڑے کے ساتھ، گٹھا کے ساتھ باندھ لیا۔ دن میں مزدوری کا، تھوڑا بڑا ہوا مزدوری کرتا، عبادت کرتا، اور ماں کے حضور جا کے بیٹھ جاتا، جو کوئی ماں کی خدمت کرنی ہو، روٹیاں پکاتا، کھلاتا، کھانا بناتا، کھلاتا ماں کو۔ رات کے 3 حصے کر لیے، تھوڑے سے حصے میں آرام کیا، پھر حصے میں، درمیان کے حصے میں اللہ کی عبادت کی، اور آخری حصے میں ماں کے سرہانے بیٹھ گیا کہ شاید ماں کو کسی وقت ضرورت پڑے کسی چیز کی، پانی کی یا کسی اور چیز کی۔ یہ معمول تھا کہ رات کا آخری پہر ماں کے سرہانے گزارتا تھا۔ بچہ بڑا ہو گیا، ماں نے یہ کہا کہ بیٹا اب تمہاری وہ جو گائے سال ہا سال گزر چکے ہیں، جو تمہارے باپ نے گائے اللہ کے حوالے کی تھی، اس کو لے آؤ۔ جنگل میں گیا اور جا کے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اور اسحاق کے رب، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے باپ نے جو امانت آپ کے حوالے کی تھی، یا باری تعالیٰ وہ امانت میرے حوالے کر دیجئے، میری گائے مجھے عطا فرما دیجئے۔ دیکھا سامنے سے ایک خوبصورت کہ اس کی کھال اور اس کے بال جو ہے وہ لشکاریں مار رہے ہیں اور چمکدار، اس کی طرف آ گئی۔ اس گائے کو لے کے اب اپنے گھر